بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم ناظرین، اس بندے میں کچھ تو ضرور ہے۔ پہلے خریدنا چاہا وہ نہیں بکا، پھر ڈرانا چاہا وہ نہیں ڈرا، پھر مارنا چاہا اللہ نے اسے مارنے نہیں دیا، پھر زندان سلاسل کیا وہ ہر شخص کی یاد میں آزاد ہے۔ اس بندے میں کچھ تو ضرور ہے۔ اے زمین کے بادشاہو سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک قول ہے، ایک ایماندار کو بے ایمان کرنے کے لیے سارے بے ایمان کٹھے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس بندے میں کچھ تو ہے، یعنی کہ وہ اللہ کو اتنا پسند ہے، زندان سلاسل رہ کر بھی ہر بندے کے ذہن میں آزاد ہے۔ کچھ تو ضرور ہے اس بندے میں۔ اے زمین کے بادشاہو، تم نے دیکھا نہیں میرے اللہ کی قدرت؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں اطراف سے یزیدیوں نے گھیر کر ان کا پانی بند کر کے بھی امام حسین کو نہ جھکا سکے۔ آپ نے شہادت تسلیم فرمائی لیکن جھکنا گوارا نہ کیا۔ اب اس بات کا امر تو دیکھو، جس کا پانی بند کیا گیا تھا اس کو عزت و تکریم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، جس نے پانی بند کیا تھا اس کو لعنت دے کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب میرے اللہ تعالی کی نصیحتیں ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے، سمجھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کی بے آواز لاٹھی برسنا شروع ہو جائے۔ اس بندے میں کچھ تو ضرور ہے، اس کو جتنا ڈبویا جاتا ہے اتنی تیراکی جلدی کرتا ہے۔ اس بندے کو اندھیروں میں دھکیلا جاتا ہے، وہ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس بندے کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے گولیاں چلائی جاتی ہیں، وہ بندہ اللہ کی قدرت سے صحیح سلامت گولیاں لگنے کے باوجود ہمارے اور آپ کے لیے ہمت باندھے کھڑا رہا اور کھڑا ہے۔ اس بندے میں کچھ تو ہے۔ تم نے بخاری حدیث نہیں سنی تو سن، ایک کم عقل سن۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ کو اتنی اذیتیں اور مصیبتیں دی جاتی ہیں؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر آپ مٹی کا برتن لیتے ہو، اس کو ٹھوکریں بجا بجا کر لیتے ہو تاکہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کہیں سے کریک یا دراڑ نہ ہو، تو میرا بھی وہی حال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اتنا بلند رتبہ ملا ہے، جس کی قدموں کی آہٹ ساتوں آسمانوں پر میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تھی۔ اس بندے میں کچھ تو ضرور ہے۔ اس کو زہر دینے کی کوشش کی گئی مگر زہر نے اپنا اثر کھو دیا۔ اس بندے میں کچھ تو ہے، 200 پلس مقدمات کر ڈالے پھر بھی سزا نہیں دے سکے۔ اس بندے میں کچھ تو ہے، اب سزا دے کر بھی پچھتا رہے ہیں۔ اس بندے میں کچھ تو ہے، جو اللہ کو اتنا پسند ہے وہ عوام کو بہت پسند ہے۔ آپ بھی عوام کو بہت پسند تھے، آپ کا سایہ جدھر سے گزر جاتا تھا آپ کو لوگ سر خم کر کے سلام دیا کرتے تھے، پھول نچھاور کیا کرتے تھے۔ اب ذرا باہر جا کر دیکھو، تم پر پھول برستے ہیں یا لعنت برستی ہے یا کنکریاں برستی ہیں جو شیطانوں کو ماری جاتی ہیں۔ وہ کون بندہ تھا جو یزیدیوں کے گھر میں، کفار کے اکھاڑے میں، اسرائیلیوں کے جھنڈ میں ان کے گھر جا کر ناموس رسالت کا نعرہ لگایا، اس کی تحفظ کی قسم اٹھائی؟ یہ کام تو ہمارے علماء کرام کے تھے، لیکن انعام اللہ نے کس بندے کو دیا؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ اس پر اللہ کی قدرت مہربان اور راضی ہے۔ عقل کے اندھو، ذرا سوچو، اس بندے میں کچھ تو ہے جو لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے اور اس پاک کلمہ پر چلنے کی راہ دکھاتا ہے۔ اس بندے میں کچھ تو ضرور ہے، اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے کے لیے منع کرتا ہے، کہتا ہے تم نے صرف اللہ رب العزت کے آگے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے ڈرنا ہے، کیونکہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اسی کام کو کرنے کے لیے میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کو یہی درس دیا کہ ایک رب ہے، ان کے آگے جھکنا، اسی سے مانگنا۔ سنت پر کون عمل کر رہا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کا مخالف کون ہو رہا ہے؟ اس بندے میں کچھ تو ہے۔ اس بندے کو جھکانے کے لیے کون سا بندہ رہ گیا ہو جس نے مقدمہ درج نہ کروایا ہو؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا ہے۔ اس بندے میں کچھ تو ہے جو اس کی وحدانیت کو بہت پسند ہے، کیونکہ ایک صحابی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دست ادب دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا برگزیدہ بندے کو کیسے پہچانا جائے؟ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جو انسان انسانوں میں مقبول ہو، انسان اس کی خود سے زیادہ عزت کریں، سمجھ جانا وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے زمین کے بادشاہوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جب میں تم سے ناراض ہوتا ہوں تو حق کی سمجھ تمہارے ذہنوں سے اٹھا لیتا ہوں، تم صرف خود کو بڑا سمجھتے ہو۔ یہی بات اللہ تعالی جل شانہ کو پسند نہیں، اس لیے تم ذلیل ہو رہے ہو۔ ذلیل کیسے نہیں ہوگے؟ تم نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جھٹلایا ہے، تم ذلیل اور خوار ہی رہو گے۔ ایک پلان تم بناتے ہو، ایک پلان میرا حقیقی خدا جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا وہ بناتا ہے۔ اس پلان کے آگے تمہارے پلان کی کیا اوقات اور طاقت ہے؟ اف، مان جاؤ نا، تاکہ تمہاری عزت بحال ہو سکے۔ اس بندے کی عزت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم نے اسے رسوا کرنا چاہا، اللہ نے اس کو بے بہا عزت دے دی۔ تم نے اس کو جھوٹا قرار دیا، اللہ نے اس کو سچا اور صادق اور آمین قرار دیا۔ اب تو سمجھ جاؤ اس بندے میں کچھ تو ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اس پر راضی ہے۔ تم کہتے ہو اس نے اس سلطنت کا عزت کا محافظ نہ رہا، لیکن اس بندے نے آ کر ہمیں سمجھایا اس سلطنت کا اصل حقیقی مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے یہ نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ کسی اور نے اپنی عوام کو یہ کیوں نہیں سمجھایا؟ یہ اللہ کا انعام ہے جو اسے مل رہا ہے۔ اس پاک سلطنت کی عزت کا محافظ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ یہ ملک بنا بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ہے۔ اس کی عزت کی حفاظت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی یزیدی ذہن والے کے پاس نہیں۔ تم نے جتنا گند پھیلانا تھا اپنی انا کے لیے پھیلا دیا۔ تم نے سزا یافتہ کو بادشاہ بنا دیا، اب وہ کہاں ہے؟ ذرا سوچا ہے آپ نے جس کو کسی کے کہنے پر تم نے بادشاہ بنایا تھا، وہی بادشاہ چند دنوں بعد تمہاری پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپے گا، بلکہ وہ چھرا مار چکے ہیں۔ اب کیا کرو گے؟ اب صرف ایک ہی حل ہے، اس بندے کو آزاد کرو اور عوام کے پاس جانے دو، اس کو ایک بار آنے دو۔ اگر تم نہیں آنے دو گے تو میرا اللہ لے کر آئے گا۔ جب اللہ کسی کو لاتا ہے تو موسیٰ بنا کر آتا ہے۔ پھر آپ خود سوچئے فرعون کی کیا حالت ہوئی تھی، شمر کی کیا حالت ہوئی تھی، نمرود کی کیا حالت ہوئی، یزید کی کیا حالت ہوئی۔ اتنی غلاظت بھری موتیں مرے ہیں، نہ ہی ان کو آج کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرنے والا ہے، بلکہ ان کو لعنت یوم الدین، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ ایسا نہ ہو یہی عمل آپ کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ میرے اللہ رب العزت کے پاس اتنی قدرت ہے، اتنی قدرت ہے، وہ ایسا کر چکے ہیں۔ آپ ذرا عوام میں جا کر دیکھیے، آپ کو کتنی محبتیں ملتی ہیں یا کتنی لعنتیں ملتی ہیں۔ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، مان جاؤ، کیونکہ اب بچے سے لے کر مزدور تک، ریڑھی بان سے لے کر ان پڑھ تک، پڑھے لکھے سے لے کر انجینئر تک سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ پر جو سلطنت قائم ہوئی تھی اس کو ڈبونے والا کوئی اور نہیں، خود ان کا محافظ ہے۔ میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، میں اب سلطنت کے حالات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ سلطنت کو ڈبونے والا کوئی اور نہیں۔ ڈبونے والا کون ہے؟ سلطنت کو مقروض کرنے والا کون ہے؟ جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ ہماری سلطنت میں بھی کچھ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ کھانے والے آپ ہوتے ہیں، مارنے والے آپ ہوتے ہیں، الزام کسی اور پر کیے جاتے ہیں، سزا کا مستحق کوئی اور ہوتے ہیں، سزا کسی اور کو دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی آپ پر ناراضگی ہے۔ خدا کا خوف کرو، سلطنت کے حال پر رحم کرو۔ اتنی بد دعائیں جمع ہو گئی ہیں، اس سلطنت کی بیچاری عوام کی اتنی آہوزاری سے بد دعائیں جمع ہیں کہ آپ تڑپ تڑپ کر مریں گے۔ ایسا نہ ہو قبر میں بھی تڑپتے رہیں، جہنم میں بھی تڑپتے رہیں، پل صراط پر بھی تڑپتے رہیں، قبر کے عذاب میں بھی تڑپتے رہیں۔ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا تڑپنا منظور ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت
آپ کو شیطان کی موت دے، موت بھی ایسی جسے آج تک پتھر پڑ رہے ہوں۔ زندہ انسان کو تو خوار ہوتے دیکھا ہے، ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھا ہے، ایسا نہ ہو آپ کی قبر کو تمہاری اولاد رسوا ہوتے دیکھیں، تمہاری قبر پر کنکریاں پڑتے ہوئے دیکھیں۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے لیکن آپ کو ضرور دکھائے گا۔ ایسا لگتا ہے آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو للکار رہی ہیں۔ سنبھل جاؤ۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں جب ہم حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہ تو شیطان ہے، آپ تو انسان بن کر شیطانوں والا عمل نہ کریں اور خدا کے حضور توبہ کریں، کیونکہ میرے اللہ رب العزت کی قدرت وہیں چلی جاتی ہے جہاں زیادہ انسانوں کی رائے ہو۔ اب سلطنت کی رائے صرف ایک ہی شخص ہے جو تمہاری انا بن گیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بھی انا بن چکا ہے۔ اب کیسے جھٹلاؤ گے؟ اب آپ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے۔ تم نے مقبوضہ کشمیر والا حال تو کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ خدا کا خوف کھاؤ، اب بس کرو۔ ایسا نہ ہو کہ سلطنت کی عوام اتنی بد دعائیں دیں کہ آپ کو موت بھی نہ آئے اور رہتی دنیا تک تم ذلیل ہوتے رہو، گھٹ گھٹ کر مرتے رہو۔ یہ کرسیاں، یہ طاقتیں تو نمرود کے پاس بھی بہت تھیں، شمر کے پاس بھی بہت تھیں، فرعون کے پاس بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں کیسے خاک میں ملا دیا۔ آپ کو معلوم نہیں گورنر ابراہ بھی خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، کیا وہ کر سکا؟ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ان کو نیست و نابود کر دیا تھا، جن کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لشکر آیا کہاں سے اور غرق کیسے ہوا۔ کیوں خود کو ذلیل کرتے ہو؟ تم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، جس کی عزت کے ساتھ تم کھیلے ہو۔ دیکھنے اور سننے والوں نے اس کی عزت لٹنے کے باوجود ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ آپ کو لعنت ملے۔ کچھ سوچا ہے آپ نے ایسا کیوں ہو، آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا جس کی عزت لٹی ہو وہ ہوتا ذلیل ہے اور رسوا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو باعزت بنا دیا اور تم کو رسوا کر دیا۔ کچھ سوچا ہے تم نے؟ مرنے والے مر گئے، ذلیل ہونے والے ہو گئے، لیکن بدنامی شہید کرنے والوں پر آئی، ذلیل کرنے والوں پر آئی۔ اب تو سمجھ جاؤ کہ میرے اللہ آپ سے ناراض ہے۔ بار بار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، میرے اللہ کچھ اور چاہتے ہیں، تم کچھ اور چاہتے ہو۔ اب لڑائی توبہ استغفار نعوذ باللہ کرو، تم اللہ سے ڈرو، ورنہ نیست و نبود ہو جاؤ گے۔ بس کر دو۔